الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے لاسٹ ویک الحمدللہ بفضل اللہ ہمارا سیرت سٹارٹ ہوا تھا، اللہ کا احسان ہے. تو ہاں آپ لوگوں نے سیرت میں دیکھا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ تھا. نسب نامہ جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے ہے، اب آپ پر ہے کہ کس کو کتنا یاد کرنا ہے. تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے. عدنان جو تھے، جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ملتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام، خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کے تھے تو جو سینہ چاک ہونے کا واقعہ پیش آیا. پھر 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر 8 سال کی ایج میں دادا سے کلوز ہوئے تھے، دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر 8 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کرے. پھر اس کے بعد 12 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو ایک معجزانہ واقعہ پیش آیا، جس میں یعنی کہ ایک راہب جو دیکھا تھا کہ پورا جو پتھر اور شجر جتنے بھی تھے، درخت تھے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے تھے. تو اس طرح اس نے کہا کہ راہب نے واپس بھیجنے کے لیے کہا مکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا دیا گیا. پھر 20 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رغبت تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بہت قیمتی تھی. یہ جو حلف الفضول کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ مظلوموں کے ساتھ، اس کا مین مقصد کیا تھا کہ مظلوموں کے ساتھ حق کا معاملہ کریں گے اور ان کو ان کا حق دلائیں گے، چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا مکے کے باہر کا ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، اور کتنا معجزانہ واقعات. جو میسرہ جو غلام تھا، سبحان اللہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھیجا تھا تجارت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس میسرہ نے مشاہدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہو رہے تھے میریکلز، اس کا ذکر اس نے کیا تھا. پھر اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت ویلدی اور بہت معزز خاتون تھی. پھر انہوں نے جو ہے شادی کا پروپوزل بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا. پھر اس طرح سے نکاح ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی اولاد ہوئی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. اور کتنے بیٹے ہوئے؟ 3. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کے ہوئے، یعنی 35 ایئرس کی ایج میں، حجر اسود کا جو جھگڑا تھا اس کو کتنی بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالو کیا. اور یہ مکہ والوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کا لقب دیا تھا، اور فیصلے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محکم بنے یعنی حاکم بنے تھے، ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور بہترین طریقے سے اس کو ریزالو کیا گیا اس میٹر کو، حالانکہ بہت بڑا جھگڑا تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 37 کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یہ جو ہے نا بے چین ہو رہے تھے. جو سوسائٹی کے جو معاملات دیکھ رہے تھے، اہل مکہ جو بت پرستی میں انوالو تھے، جو ان کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور غمزدہ رنجیدہ رہنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک یہی معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور دین ابراہیمی کی بچی کچی تعلیمات کو پر عمل کرتے ہوئے گزار رہے تھے. 3 سال کا یہی معمول رہا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 40 ایئرس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا کہ وہ سعادت کے جھلکیاں اور جو نبوت کے جھلکیاں وہ نظر آنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا سفید خواب، بالکل ایک روشن خواب کی طرح جو ہے یہ وحی کا
وہ ہونے لگا، اور پھر اس کے بعد کبھی کچھ آوازیں سنائی دینے لگی، یعنی ان یوزول ایونٹس ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. معاملات سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر یہ جو ہے نا اسٹارٹ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہاں پر غار حرا میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، رمضان کا مہینہ تھا، 21ویں شب تھی، اور وہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا دبوچے، اور 3 بار ایسے ہی کرے، ٹائٹ پکڑ کر دبائے، اور اقرا یہ ورڈ جو ہے کہنے لگے بار بار. پھر اس کے بعد وحی کا نزول ہوا، اور ہم کو معلوم ہے جو سب سے پہلے وحی آئی وہ سورۃ العلق کی سٹارٹنگ کی 5 آیتیں ہیں، اس کے بعد اب یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا، اور فوری کہاں پر گئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کے یہ اعلیٰ کردار کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اور یہ کہہ کر پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی یعنی کزن تھے. پھر وہ جو ہے نا ان کو کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہی فرشتہ آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے یعنی قوم کے لوگ آپ کو نکالیں گے یہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حیرت ہوئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا کہ مجھے میری قوم کیوں باہر نکالے گی. بہرحال اس کے بعد سے وحی کا بندش رک گئی، اور ورقہ بن نوفل جو ہے فوت ہو گئے. کچھ دنوں تک وحی کا نزول رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بے چین رہنے لگی، اور شوق بھی بڑھ گیا. اللہ کی حکمت تھی اس کے پیچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آمادہ ہو جائے. نیچرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیل کرنے لگے کہ پھر سے دوبارہ آئے. یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیولپ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا کہ پورا رمضان کا مہینہ غار حرا میں گزارتے، اور شوال کی فرسٹ شوال کو جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کو آتے تھے. تو جب پورا گزر گیا رمضان کا مہینہ، جب فرسٹ شوال کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر جو ہے نا غار حرا سے اتر کر واپس ہو رہے تھے، تو راستے میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام آواز دیے محمد کہہ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے پڑھا کہ رائٹ سائڈ دیکھے، لیفٹ سائڈ دیکھے، سامنے دیکھے، پیچھے دیکھے، کوئی نہیں نظر آیا. پھر جب سر اٹھا کر دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جبرائیل علیہ السلام پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ڈر گئے اور زمین سے جا کر لگ گئے، اور فوری بھاگ کر پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور جا کر کیا بولے؟ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو. تو سبحان اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیفیت طاری ہوئی. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورۃ المدثر کی آیتیں لے کر آئے، جو سیکنڈ وحی کے طور پر نازل ہوئی، اور جو سٹارٹنگ کی آیتیں ہیں کہاں تک؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اب بس تبلیغ کا آغاز کریں، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا. وہ نبوت تھا سورۃ جو علق میں ملے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وحی کے طور پر بس عطا کی گئی تھی. پھر اس کے بعد اب یہاں سے رسالت کا اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم کیا دیا کہ اب اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھو، اور گندگی سے الگ تھلگ رہو، اور اللہ کے خاطر صبر کرنا. ٹھیک ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. ہم لوگوں نے یہاں تک کیا کہ سورۃ المدثر کی آیتیں آئی تھی. ٹھیک ہے، اب یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ہم کو تبلیغ کا آغاز. ان آیات کے اترنے کے بعد، یعنی کن آیات کے اترنے کے بعد؟ یہ سورۃ المدثر کی آیتیں جو اتری تھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگ گئے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اکثر اور بت پرست تھی، یعنی جاہل تھی، اور بت پرست آئیڈل ورشپرز تھے. باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتے تھے، یعنی بلائنڈ فالوئنگ. باپ دادا جو کرتے تھے وہ صحیح ہے سمجھتے تھے، اور اسی کو یہ لوگ فالو کرتے تھے. اور ان کے باپ دادا کیا کرتے ہوئے آئے؟ بت پرستی، یعنی آئیڈل ورشپ جو یہ لوگ کرتے آئے تھے، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہی صحیح ہے، حق سمجھ کر اس کو فالو کرتے تھے. ان میں
اکڑ اور تکبر بھی تھا، یعنی کہ پراؤڈ ایروگنٹ قسم کے لوگ تھے یہ لوگ. تکبر بھی تھا. نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتے تھے، یعنی کچھ بھی معاملات ہو یہ تلوار سے ہی فیصلہ کرنا چاہتے تھے. یعنی اتنی اکڑ، جہالت ان میں اتنی بھری ہوئی تھی اور اتنے زیادہ ان میں اکڑ تھی، ایروگنس اتنا زیادہ تھا ان میں کہ یہ لوگ ذرا کچھ معاملہ ہوتے کہ تلوار سے جو ہے فیصلہ کرتے تھے. اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں. یعنی دیکھیں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ تبلیغ کا کام رازداری اور خاموشی سے. ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ میں اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جب سامنے والا ماحول ایسا نہیں مل رہا آپ کو تو کیا کریں کہ خاموشی اور رازداری سے کریں اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا ہو، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست اور احباب کو دعوت دیں. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی بڑی حکمت ہے نا کہ کس طرح سے تبلیغ کا آغاز ہوا. اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا. اب چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس نہیں کرے میرے کو فرشتہ دکھا، میرے کو جو ہے نا پورے آسمان پر جو ہے چھایا ہوا تھا فرشتہ، ایسا کچھ بھی نہیں. بہت تحمل کے ساتھ، بہت صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور رازداری. پہلے انیشیل کیا کرے؟ رازداری کے ساتھ. جو آپ پر واقع میں یقین کر سکتے ان لوگوں کو دعوت دے. اور ان لوگوں میں سے بھی کون؟ پہلے گھر والے، کنبے والے، قبیلے والے، جو جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو، جو قابل اطمینان ہو، یعنی ٹرسٹ وردی پیپل کو ہی دعوت دی گئی. اور پھر دوستوں میں سے بھی. ٹھیک ہے، تو فرسٹ سٹارٹنگ میں ایسا دیا گیا، انڈیویجول بیسس پر دیا گیا. جا کر فوری سب لوگوں میں مجلسوں میں بیٹھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے لیے بھی یہاں پر لیسن ہے، جب آپ کو علم آ گیا، آپ میں یہ خواہش، یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ آپ بھی یہ دین کا کام کریں، تو فوری جا کر مجلسوں میں بیٹھ کر جو ہے نا بیان کرنا شروع نہ کر دیں. پہلے اپنے لوگوں کو جو قریب کے، اس سے پہلے بھی اپنے گھر والوں کو، پہلے وہ لوگ آپ کا مشاہدہ کریں، آپ جو علم حاصل کریں اپنی عمل سے ان لوگوں کے سامنے پیش کریں. اور جو ہے نا پہلے اپنے گھر والوں سے سٹارٹ کرنے کا یہاں پر حکم، یہ حکمت ہے. اور یہ کیسا ایٹماسفیئر، پہلے تو ایٹماسفیئر دیکھیں کہ آپ کیسے لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے خاندان والوں میں کیسے لوگ ہیں، کیا کیا اسلام لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو دعوت دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ٹف مشن تھا، اتنا بڑا کام، اتنی بڑی ذمہ داری دے کر کے کمپلیٹلی انقلاب، کمپلیٹلی ایک بڑا سا چینج لانا تھا پوری دنیا میں. سبحان اللہ، اتنا بڑا کام تھا. اب ہم کو کیا ہے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، سب مسلمان ہیں، مگر مسلمان کو ہم صحیح طور پر سیدھے راستہ دکھانا ہے. وہ مسلمان تو ہے ہمارے پاس آس پاس میں ہے، مگر قرآن اور سنت سے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. بس سمجھ رہے کہ یہ جو ہے نا مسلمان اسلام یہی ہے کہ نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، بس خلاص قرآن پر جو ہے نا عمل نہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی نہیں گزار رہے ہیں. اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ ان کو بلائیں. تو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، رازداری سے، خاموشی سے اپنے عمل کو پہلے پیش کرتے ہوئے یہ کرنا چاہیے. یہ حکمت ہم کو ملتی ہے. جی نجمہ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم، میم جو ہاشم تھے ان کا نام امر تھا، ہے نا میم؟ ہاشم تھے، ہاشم کا نام ہاشم ہی تھا. جی ان کا نام امر تھا بولے تھے آپ. وہ سلمہ بنت امر. جی 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 امر تھا. ٹھیک ہے، امر تھا. تو ان سے ایک بچہ پیدا ہوا تو ان کا نام شیبہ تھا. شیبہ، تو ان کے بال سفید ہو گئے تھے تو اس لیے شیبہ رکھا. تو وہی ہے کیا میم عبد المطلب؟ جی ہاں، عبد المطلب کو شیبہ اس لیے رکھا گیا تھا، ان کے بال بچپن سے بال ان کے وائٹ تھے. ٹھیک ہے، ان کا نام اسی طرح رکھ دیا گیا تھا. تو ان کے بھائی جو ہے مطلب، وہ انتقال ہو گیا تھا ہاشم کا، تو ان کے بھائی جو مطلب تھے ان کو مکہ میں رہتے تھے، وہ ان کو نہیں معلوم تھا کس کو بھی کہ ہاشم کو کوئی بیٹا ہے. پھر یہ مطلب جا کر لے کر آئے ان کو. ٹھیک ہے، پھر ان کا نام عبد المطلب. ہاں، لوگ مکے میں آنے کے بعد لوگ ان کو عبد المطلب کہہ کر پکارنے لگے. اچھا ٹھیک ہے میم، یہ کنفیوز تھا تھوڑا. جی جزاک اللہ.
یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبلیغ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے پہلے حکمت کیا رکھا کہ رازداری کے ساتھ گریجولی اور خاموشی کے ساتھ، کیونکہ اکثر ہے جاہل قسم کے لوگ ہیں، فیصلے کسے کرتے تھے؟ تلوار سے. ایسا نہ ہو کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علانیہ دعوت دے دیے تو یہ لوگ جو ہے نا تلوار سے فیصلہ کر دے اور اسلام ختم ہی ہو کر رہ جائے. نہیں، پہلے جو ہے نا اسٹارٹنگ میں، اور اسٹارٹنگ بھی گھر والے، کنبے والے جس پر یقین کر سکتے ان کو پہلے دعوت دینے کے لیے کہا گیا. پہلے ایمان لانے والے اب کون تھے؟ پہلے ایمان لانے والے. اس پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپٹ کر قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. سبحان اللہ. اور کیوں نہ ہو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی. یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق تھے یہ بہت اچھی طرح جانتی تھی، اور اسی خوبیوں کو پسند کر کر نہ دولت دیکھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اس وقت یہ خوبیوں کو انہوں نے سراہا اور یہی خوبیوں کی وجہ سے پروپوزل بھی بھیجا اپنے دوست کے تھرو. اور وہ جانتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بلند اخلاق ہیں. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھی. اور ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا کون سے سن چکی تھی یہ؟ جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سن چکے تھے. کون آ کر سنائے تھے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ میسرہ جو ان کے غلام تھے، یہ سن چکے تھے. وہ پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. پھر 12 سال کے جب آپ ٹریولنگ پہ گئے تو وہ وہاں پر بھی جو ہے نا راہب نے کہا کہ نہیں بھیج دو، یہاں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پورے تمام عالم کے سردار بننے والے ہیں. یہ سب باتیں پہلے سے سن چکے تھے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی. کہ کیا جھلک! آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 ایئرس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا تھا جو واضح طور پر نیکسٹ ڈے وہی چیز ویسی ہی ہو جاتی تھی. رات میں خواب دیکھتے تھے اور صبح میں وہ چیز اسی طرح پاتے تھے. اور ان سے بھی اس پر مستزاد، یعنی کہ اس سے زیادہ یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ ہیرا میں جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. سبحان اللہ. یہ ورقہ بن نوفل جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، ٹھیک ہے، ان کے کزن تھے، مگر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی فرشتہ آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. تو یہ سب چیزوں کو وہ جانتی تھی، اسی لیے وہ سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی. اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی، یعنی کہ جو ہوا تھا وہ واقعہ جو پیش آیا، اور جو سورۃ العلق کے اسٹارٹنگ کی ابتدائی آیتیں جو آئی تھی وہ وحی الہی تھی. اور سب سے آخری بات یہ کہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنفس نفیس وہاں موجود تھی. اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی. سبحان اللہ. یہ فطری بات تھی، نیچرل تھی. پہلے پورے اتنی چیزوں کو یہ لوگ یہ پروف ایز اے گواہ دیکھ رہی تھی. یہ سب چیزیں پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار کی یہ گواہی تھی، یہ مشاہدہ کرے اور اسی کو پسند کرے. پھر دیکھیے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیتیں جب نازل ہوئی تو پرسنلی وہ وہاں پر موجود تھی. کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ پیش آیا اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المدثر کی ابتدائی آیتیں پڑھنے لگے. تو اسی وجہ سے وہ سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی اور سب سے پہلے جنت کی خوشخبری بھی ان کو ملی. اللہ اکبر کبیرہ. جس کا زیادہ اجر رہے گا نا جتنا، ان کو ہی زیادہ سب سے پہلے جو جنت کی خوشخبری ملی. اور کس طرح سے ہوا یہ واقعہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی میں کہ کس طرح سے وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوشا لے کر آتی تھی.
کھانا سالن. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا میں بیٹھتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے ایک دفعہ، آ کر بولے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ رہی ہیں، ان کے پاس شاید سالن ہے، شاید کھانا ہے، شاید پانی ہے. معلوم نہیں تھا جبرائیل علیہ السلام کو کیا ہے، غیب کا علم نہیں تھا، مگر بس وہ لے کر آ رہی ہیں. ان سے کہیے کہ ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ نے عرش سے ان کے لیے سلام بھیجا ہے، اور میں بھی ان کو سلام کرتا ہوں، اور ان کو جنت میں ایک موتی کے محل کی خوشخبری. اور سبحان اللہ، آپ سوچئے، میں حیرت کرتی ہوں نا کہ کس طرح سے ہوگا وہ محل، ایک خالص موتی کا بنا ہوا محل. اور محل بعض وقت ہے نا کتنا بھی خوبصورت، کتنے بڑے بڑے بلڈنگز بھی بنا لیں، مگر اس میں لڑائی جھگڑے یا پھر شور و غل برابر رہتا. وہ ایسا محل ہوگا جہاں پر شور و غل نہیں ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی بچوں کی آوازیں نہیں، ایسا خالص موتی، ایک موتی کا بنا ہوا محل. اللہ اکبر کبیرہ. تو سب سے پہلے جنت کی خوشخبری پانے والی بھی یہی ہیں، ان کا بھی اتنا بلند مرتبہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کس طرح اپنے شوہر کو سپورٹ کرے تھے، کس طرح یہ اللہ نے عرش سے سلام بھیجا. سب سے بڑی بات سلام بھیجنا، اور وہ بھی کائنات، اس کائنات کے بنانے والے رب کی طرف سے، تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری، ایک اسپیشل ہوگا ان کے لیے، بنایا جائے گا ایک اسپیشل، پوری خالص ایک پیس موتی میں بنا ہوا محل ہوگا یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے. اب ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی. انہوں نے بے کھٹک یعنی بے جھجک وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ایمان قبول کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی. چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن مرد ہیں. وہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے، لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے. سبحان اللہ. دیکھیے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، کچھ اور دوست بھی تھے جس میں سے حکیم بن حزام کا نام آتا، دماد کا نام آتا. تو بہرحال ان میں بھی سب سے کلوز کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ہوتا نا آپ کے بھی کوئی دوست رہتے، ان میں بھی دوستوں کے بھی درجے ہوتے، تو کوئی بہت کلوز رہتا آپ کے ساتھ. تو ٹھیک ہے، تو یہ جگری دوست تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا دعوت کے حکیم بن حزام، یہ جو ہے نا بہت سوبر قسم کے لوگ تھے. ابو بکر، حکیم بن حزام، اور جو ہے نا دماد ان کا نام آتا، دود میم الف. کل تو صبح میں تو اچھا لگ رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دوست تھے، اور دوستوں میں سے بھی کلوز کون تھے؟ ابو بکر. جگری دوست تھے، بہت کلوز فرینڈ تھے. وہ سب جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا چھپا. اور ایسے ہی ہوتا نا، جگری دوست جو رہتے وہ اس کو آپ اپنے سیکریٹس بھی شیئر کرتے، بے جھجک سیکریٹ شیئر کر دیتے. ایسا نہیں ہے کہ ہر دوست، آپ کے تو بہت دوست ہوں گے، یہ انسان کی فطری بات ہے. سب دوستوں میں سے بھی جو خاص رہتے ان کو سب آپ کے سیکریٹس معلوم رہتے، آپ کی پرسنل لائف کے تھوڑے باتیں رہتے جو بولتے آپ. تو سبحان اللہ، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جیسے ہی ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی، ایمان لانے کی دعوت پیش کی گئی، تو وہ فوری وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ایکسیپٹ کر لیا اور تصدیق کر لے. سبحان اللہ. اس کے بعد پہل ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی. لہٰذا ان کے بیٹے جعفر بن ابی طالب کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پال رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے، اور آغاز نبوت کے وقت 10 سال کے تھے. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی وہ بھی کاپی کرتے تھے. لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے. سبحان اللہ. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کس طرح یہ تھے؟ بچوں میں تھے. کیوں تھے؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت کر رہے تھے، اور ابو طالب کے بیٹے ہیں مگر رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب بڑے ہوئے، شادی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا مال دولت آ گیا، تو کفالت کر رہے تھے. کچھ بچوں کی، بہت بچے تھے ابو طالب کو، ٹھیک ہے، تو ان میں سے جعفر بن ابی طالب کی کفالت جو ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک چچا تھے وہ کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، 10 سال کے تھے. تب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے اس کو کاپی کرتے تھے. اب جب ان کو بھی اسلام کی دعوت دی گئی تو وہ بھی ایکسیپٹ کرے، اور سب سے پہلے بچوں میں جو ایمان لے کر آئے، یعنی یہ ایج کے بچوں میں جو ایمان لے کر آئے بچے جو تھے، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح پہل ایمان لانے والوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی تھے. یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے. پھر انہیں حکیم بن حزام، ابھی آپ لوگوں کو بتائی نا میں، حکیم بن حزام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، انہوں نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا. یعنی کہ حضرت زید بن حارثہ جو ہے نا خرید کر بیچ دیے گئے تھے. اور کس نے خریدا؟ حکیم بن حزام. اور کون تھے یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے. پھوپھی بولے تو ان کے بھتیجے ہوئے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ خرید کر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کرے، اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا تھا. تو اب پھر کیا ہوا؟ جب ان کے والد اور چچا ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. یعنی زید بن حارثہ کے بارے میں جب پتا چلا ان کے والد اور ان کے چچا کو، تو فوری آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوگا. اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا. والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے. یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے. اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا، اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. تو سبحان اللہ. ہوا کیا یہاں پر؟ زید بن حارثہ کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا، یعنی کہ جب یہ دیا گیا تھا، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. ہوا کیا تھا کہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ کے والد یعنی حارثہ آئے، آ کر بولے کہ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے دے دو، اور فدیہ میں کچھ بھی مانگ لو، یعنی کچھ پیسے لے لو، کچھ بھی لینا، اور فدیہ بھی کم لینا، زیادہ نہیں مانگنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ بلائے زید کو بلا کر بولے کہ دیکھو یہ آپ کے والد ہے، آپ کے چچا آپ کے پاس آئے ہیں، اور ان کو اختیار دیا. ان کو بولے کہ ائدر آپ میرے ساتھ رہو یا پھر آپ اپنے والد اور اپنے چچا کے ساتھ چلے جاؤ. تو زید نے کیا کہا کہ نہیں، مجھے یہاں پر رہنا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا رکھے تھے ہوں گے کہ زید بن حارثہ جبکہ ان کو بیچ دیا گیا ایز اے غلام، ان کو معلوم ہی نہیں رہا، ان کو یہ نہیں ہوا، ان کو اپنے والد کے پاس کے ساتھ جانے کے لیے انکار کر دیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہ رہے تھے. کتنا اس سے پتا چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کے ساتھ رکھے تھے. ایک غلام کو بھی غلام کی طرح ہی نہیں رکھے تھے.
وہ خوشی سے بولے کہ نہیں میرے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, فوری جو ہے جا کر قریش کے مجموعے میں اعلان کرے کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے اور یہ میرا وارث ہوگا, ٹھیک ہے, بیٹا ہے بول کر بتائے, اور اسی دن سے زید بن محمد کہا جانے لگا, ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ کب ہوا؟ جب ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پہلے ہو چکا تھا. تو یہ بعد میں اسلام آیا, اور ہم لوگوں نے جب سورۃ الاحزاب, جب قرآن ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سورۃ الاحزاب میں یہ معاملہ ہوا کہ جو رسم گڑ گئی تھی کہ منہ بلا بیٹا جو ہے سگے بیٹے کی طرح ہے, اس کو بعد میں اسلام آ کر ختم کر دیا گیا, اور بعد میں حضرت زید کو زید بن حارثہ ہی کہا جانے لگا, ٹھیک ہے. یہ ہوا تھا واقعہ. اور زید کو کیا کہنے, زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ ہی کہہ کر بلایا جانے لگا. یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی. سبحان اللہ. یہ کون چاروں حضرات؟ پہلے تو سب سے پہلے مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے جو فرسٹ ایمان لائی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور زید بن حارثہ. یہ جب جیسے ہی سورۃ المدثر کی آیتیں آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام کرے, ٹھیک ہے, جب فوری یہ لوگ ہی تھے, یہ چار لوگ جو فرسٹ پہل ایمان لانے والے تھے. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے, اور حق رسالت کی ادائیگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے. سبحان اللہ. کتنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کتنے بہترین شخصیت تھے کہ ایسے جو ہے نا, ہاں ٹھیک ہے آپ پر ایمان لا کر چھوڑ دیے نہیں, بلکہ رائٹ ہینڈ بنے. دوست ایسے ہی ہوتے نا. دیکھیے دوست کیسے, فرسٹ آف آل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ایمان لے کر آئے, پھر لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے نہیں چھوڑے, اور تمام دوستوں میں پھر یہ جگری دوست بھی تھے, اور اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا تھا کہ ہجرت کے وقت بھی یہ اللہ نے انتخاب کیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ وجہ تھی. دیکھیے کہ کیا کرے کہ فوری طور پر رائٹ ہینڈ بھی بن گئے. ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا کام چھوڑ دے کر نکل گئے, نہیں, بلکہ ان کو ہیلپ کرنے میں بھی کس طرح سے جگری دوست. واقع صرف ہے نا, انگلش میں ایک سیئنگ ہے نا, اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ پر ایمان لایا, آپ صحیح بولتے, ایسا بول کر خاموش نہیں بیٹھے, بلکہ ساتھ دیے, اور ساتھ دینے میں رائٹ ہینڈ بنے, جا کر یہ اس کام میں, اس تبلیغ میں, اس دین کے کام میں رائٹ ہینڈ بنے. اور کس طرح سے انہوں نے دعوت دی. دیکھیے وہ بڑے پاک دامن, پسندیدہ, نرم مزاج, شریف, دریا دل اور معزز تھے. یہ ان کی خوبیاں تھی. کتنے بڑے ان کے بھی خوبیاں کتنے اچھے تھے. دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے, جگری دوست تھے. کیسے تھے؟ پاک دامن, پسندیدہ, یعنی سب لوگ ان کو پسند کرتے تھے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے. نرم مزاج یعنی بہت کائنڈ ہارٹیڈ تھے. شریف, دریا دل اور معزز تھے, ریسپیکٹیبل تھے پوری سوسائٹی میں. عرب کے انساب و واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے, یعنی عرب میں جو سب سے زیادہ نسب, کس کا نسب کون سا ہے, اور عرب میں کون سے واقعات کیا ہوئے, یہ سب سے زیادہ جانتے تھے. یعنی بہت زیادہ علم بھی تھا ان کو. ان کے کردار اور اخلاق, جود و سخا, علم و فضل, لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی. یہ تھا ان کے پاس پلس پوائنٹ کہ لوگ, ہر قسم کے لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے. اور کیونکہ ان کا معاملہ بہت اچھا تھا, اچھے اخلاق والے تھے, اور کیا ہے سخی بھی تھے, یعنی زیادہ خرچ بھی کرتے تھے, علم والے بھی تھے, لین دین کے اور میل جول کے خوبیوں کی وجہ سے بھی لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے. اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے, اسے اسلام کی دعوت دے دیتے. اس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا.
اللہ اکبر. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہاں پر یہ بھی اپنی طرف سے اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. کس طرح سے دیکھیے وہ اپنی خوبیاں یہ ایک بہترین کردار والے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب بھی لوگ ان کے پاس آمد و رفت بہت زیادہ لوگ آتے تھے، مگر جو بھروسے والے تھے، جو سمجھتے تھے کہ یہ بھروسے کے لائق ہے، اطمینان بھروسہ ہے، تو ان کے سامنے وہ دعوت پیش کرتے تھے. اس وجہ سے اکثر یعنی بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت نے ان کی ذریعے سے اسلام قبول کیا. اور کون ہے وہ؟ جن میں سر فہرست یعنی ٹاپ لسٹ میں کون آتے؟ عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام آتے ہیں. یہ بڑے بڑے صحابہ. یہ کون ہیں کے نام؟ یہ جو عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عشرہ مبشرہ کے ہے. آپ لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھا بھی، سبحان اللہ. فوزیہ معلمہ آپ لوگوں کو پڑھا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کا ایک ایک کا پرسنالٹی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کیسے لوگ تھے. دیکھیے عثمان بن عفان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. زبیر بن عوام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی تھے. عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا. سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے بارے میں جی آپ لوگوں میں سے کون بتائیں گے کہ سعد بن ابی وقاص تھی ان کو میرے ماں باپ آپ پر قربان بنا. ہاں یہ اسپیشلٹی ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے جو ہے 35 سے 39 زخم آئے تھے اور وہ ہیرو کہلائے. سبحان اللہ. طلحہ بن عبید زندہ اللہ شہید کہلائے، زندہ شہید تھی. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. تو یہ وہ بڑے بڑے ہستیاں ہیں، بڑے بڑے پرسنالٹیز ہیں جو سٹارٹنگ میں کس کی محنت کی وجہ سے، کس کے ذریعے سے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سمجھتے کہ ہاں یہ محسوس کرتے کہ ہاں یہ فلانے شخص جو ہے ایمان لائیں گے، یہ صحیح ہے، تو ان کو دعوت دیتے اور یہ ٹاپ لسٹ میں ان سب کا نام آتا. ان سب سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کیا، اسلام کی حقیقت بیان کی. کیا ہے اسلام کی حقیقت؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین بھیجے اور وہی کا سلسلہ شروع ہوا. یہ سب باتیں بتائے تو فوری یہ لوگ سٹارٹنگ میں ایمان لے کر آئے. یہ لوگ جو عثمان بن عفان تھے، بہرحال جتنے بھی یہ لوگ تھے یہ سب لوگ لے کر آئے اور یہ کیا کرتے تھے؟ دعوت دے کر نبی یہاں پر دیکھیے عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ، یہ لوگ سٹارٹنگ میں ایمان لے کر آئے. کون ذریعہ بنے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد اور بعد میں جو اس کے بعد ایمان لے کر آئے امین الامت ابو عبیدہ عامر بن جراح. ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت، امت کے امین کہا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ ابو عبیدہ بن جراح لے کر آئے. پھر اس کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد. ابو سلمہ، ٹھیک ہے، ابو سلمہ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے. تو ان کی بیوی ام سلمہ، یہ دونوں بھی ایمان لے کر آئے. ارقم بن ابی ارقم، ان کے ہی گھر کو جو ہے نا دارالارقم بنایا گیا. اس کے بعد سعید بن زید بن عمر وہ نفیل اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، خباب بن ارد، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسما بنت امیس، خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیوی آمنہ بنت خلف، پھر ان کے بھائی عمر بن سعید بن عاص، حاطب بن حارث اور ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیحہ بنت یسار، نیز ان کے ایک اور بھائی معمر بن حارث بن مطلب بن ازہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف اور نعیم بن عبداللہ بن نہام رضی اللہ تعالی عنہم. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سابقون اولون کہا جاتا ہے ان کو. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ایمان لے کر آئے. اور کون تھے؟ پہلے امین الامت
جس کو ابو عبیدہ بن جراح جن کو امت کی امین کہا جاتا وہ لے کر آئے، پھر ابو سلمہ، اور بعد میں یہ پوری فہرست، یہ لسٹ میں جو ہے نا کس طرح سے دیکھیے ٹیم فارم ہوئی، کیسا اسلام گریجولی تدریجاً کیسا، اور یہاں پر انڈیویجول بیسس پر دیا جا رہا، کوئی ہے نا مجلس بنا کر، کوئی جو ہے نا گروپ بنا کر نہیں دیا جا رہا، انڈیویجول بیسس پر بلایا جا رہا تھا، اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، اور پھر جب لوگ اسلام کو ایکسپٹ کر لیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جایا جاتا. تو یہ لوگ سٹارٹنگ میں، یہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ان کی لسٹ ہے، ان کے نام ہے، اور ان لوگوں کو سابقون اولون کہا جاتا ہے، یعنی پہلے ایمان لانے والے یہ لوگ تھے. یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریش کے مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے، یعنی قریش مین قبیلہ تھا، اس کے بعد ڈفرینٹ برانچز سے یہ لوگ تعلق رکھتے تھے. اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود حضلی، مسعود بن ربیع، قاری بن عبداللہ بن جہش، ٹھیک ہے، عبداللہ بن جہش اور ان کے بھائی ابو احمد بن جہش، صہیب بن رومی، عمار بن یاسر اور ان کے والد یاسر اور ان کے والدہ سمیہ، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ لوگ تو دوسرے جو اوپر نام جس کا گنایا گیا تھا جہاں پر ہم پڑھے تھے وہ لوگ جو ہے پورے قریش تھے. اب یہ لوگ قریش کے نہیں تھے، دوسرے اس میں سے تھے، تو ان کا نام کیا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے پڑھا، یہ لوگوں کو بھی سابقون اولون کہا جاتا. اوپر ذکر کی گئی خواتین کے علاوہ، یعنی اس میں ہم یہاں پر پڑھے اسماء بنت امیس کا نام پڑھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں پڑھے، اور دوسرے جتنے بھی یہاں پر عورتوں کا ذکر ہے ان کے بارے میں پڑھے. ان کے علاوہ اسلام لانے والی پہل کی ان کے نام یہ ہیں: ام ایمن، برکت، حبشہ کے جو تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی کنیز تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل لبابہ الکبریٰ بنت حارث حلالیہ، اور اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، یہ عورتوں کا ذکر ہے. یہاں پر بھی عورتوں کا ذکر آیا تھا پہلے کی لسٹ میں، اب یہاں پر بھی یہ لوگ بھی جو ہے نا سابقون اولون کہا جاتا ہے، جس میں سے ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی، بچپن میں کیئر ٹیکر تھی، انہوں نے بھی ایمان لے کر آیا. پھر اس کے بعد حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وائف جس کا نام ام الفضل ہے، ان کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا، انہوں نے بھی ایمان لے کر آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والی یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچی، ٹھیک ہے، یہ ہے. اور اسماء بنت ابو بکر، ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک ناموں کا؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا؟ تو یہاں تک دیکھیے یہ پورے کن لوگوں کا ذکر ہو رہا، بس یہ لسٹ میں آپ لوگوں کو نام جو یاد رکھنا ہے وہ کس طرح سے: ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 لوگ جو سٹارٹنگ میں ایمان لے کر آئے، اس کے بعد جو ٹاپ لسٹ میں ہے جس کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا، ان کے نام کو یاد رکھنا ہے. اور امین الامت، اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ کس کو امین الامت کا لقب ملا، امت کے امین کا لقب کس کو ملا؟ ابو عبیدہ بن جراح، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لقب دیتے تھے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب کب ملا، کیسے ملا، ہم پڑھیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ٹھیک ہے. اور جو ہے نا خالد بن ولید کو تلوار کہا جاتا، اللہ کی تلوار، یہ سب چیزیں لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح کو امت کے امین کہا جاتا، ٹرسٹ وردی پرسن آف مائی امہ. کون ہے؟ کون ہے وہ؟ ابو عبیدہ بن جراح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. جی ریشما کچھ بول رہے تھے آپ؟ جی میم، وہ شفا بنت عمر ہے نا، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہے نا میم؟ جی جی ہاں، وہ جو دائی کا کام کرے تھے. میم پلیز میم بھیجیے نا، تو ہم لوگ نام آپ فاسٹ بولیے تو نہیں لکھ سکے ہم لوگ. کس کے نام؟ یہ جو عشرہ مبشرہ اور سابق الاولین جو ہے نا میم، وہ بھی
یہ سابقون اولون کی لسٹ تو آپ لوگوں کے پاس ہے. اب یہ سب آپ یہ تو نام نہیں لکھ سکتے, بس یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں عشرہ مبشرہ کے نام آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے, کیونکہ آپ لوگوں نے عشرہ مبشرہ کے بارے میں پوروں کے بارے میں پڑھا. 4 تو خلفائے راشدین ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کون ہے اس میں جو آدھا زبیر بن عوام ہے, عبد الرحمن بن عوف ہے, ٹھیک ہے. سعد بن ابی وقاص. ہاں لکھیے سعد بن ابی وقاص, طلحہ بن عبید اللہ اور ابو عبیدہ بن جراح, ابی عبید زید بن اور نہیں سعید بن زید, ٹھیک ہے. تو ان سب کو جو ہے عشرہ مبشرہ کہا جاتا, ٹھیک ہے نا. اب اس کے ساتھ اس کے بعد اور زیادہ لسٹ ہے, آپ لوگوں نے پڑھا ہے, جیسے ابو سلمہ ہے, اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب, وہ لوگ جو سٹارٹنگ میں لے کر آئے, خباب بن ارت ہے, اور اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی دوسرے قبیلے کے تھے, وہ لوگ بھی ایمان لے کر آئے, جس میں عبداللہ بن مسعود ہے, پھر اور صہیب بن رومی ہے, پھر عمار بن یاسر اور ان کے والد یاسر اور ان کے والد جو ہے اور ان کے والدہ سمیہ, ٹھیک ہے. آپ ان سب کے بارے میں جانتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کتنا ان لوگوں کو ستایا گیا. جب علانیہ تبلیغ ہوئی تو کیا کیا کرے قریش, اہل مکہ والوں کا کیا کیا معاملہ تھا, کتنی تکلیفیں دیے, ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو یہ لوگ سٹارٹنگ میں جو ایمان لے کر آئے, اور ان کو ایک ٹرم دیا جاتا سابقون اولون, اولئک هم المقربون. سورۃ الواقعہ میں پڑھے نا, یہ لوگ تو وی وی آئی پی لوگ ہیں, آگے والے ہیں, اللہ نے ان کو پسند کر لیا, اور یہ لوگ سبحان اللہ سابقون اولون کہلائے. اور یہ لوگ کیا ہے, اولئک هم المقربون, بہت اللہ کے قریب لوگ ہیں یہ لوگ, سبحان اللہ. ان کا سٹیٹس بہت اللہ کے نزدیک بڑا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اسما بنت ابی بکر, عورتوں میں جو ہے نا یہ پورے نام آپ لوگوں کو یہ بھی نام معلوم ہے. یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر آ گیا, ان سب کو سابقین اولین کہا جاتا ہے. تلاش و جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو خدیم الاسماء یا سابقون اولین کہا جاتا ہے, ان کی تعداد تقریباً 130 تک پہنچ جاتی ہے, یعنی 130 سابقون اولون جو یہ ایمان لے کر آئے, آہستہ آہستہ جو آتے گئے یہ لوگ, کیا کون 130 کتنی ہے ان کی جو ہے نا تعداد کتنی بتائی جاتی, 130. لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب ایمان لائے, کتنے دنوں کے بعد ایمان لائے, اللہ کو تو معلوم ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکا, کیونکہ اتنی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد بھی نہیں معلوم چلا کہ کب لے کر آئے. سٹارٹنگ میں جو 4 لوگوں ایمان لے کر آئے وہ ہم کو معلوم ہے کہ ابتدائی آیات جو سورۃ المدثر کی نازل ہوئی جب یہ لوگ لائے, مگر بعد میں یہ جو 130 لوگ ہیں یہ لوگ کب لائے, کون سے وقت میں لائے, ان سب کو جب سابقون اولون کہا جاتا ہے, ان کا ایک سٹیٹس ہے, مگر معلوم نہیں ہے کسی کو کہ کتنے دن کے بعد لائے, کون سے وقت کون سے مومنٹ پر لے کر آئے, کسی کو نہیں معلوم ہے, ٹھیک ہے. غالباً اس میں ایسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہیں جنہوں نے کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیے تھے, ٹھیک ہے. ان میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے, جب کھلا دعوت شروع ہو گئی اس کے بعد بھی ایمان لے کر آئے. اب یہ لوگ جو ہے نا سیکرٹ, اور کتنے سال رہا سیکرٹ ہم اب دیکھیں گے, ٹھیک ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکرٹ, خاموشی, رازداری کے ساتھ دعوت دے رہے تھے. اہل ایمان کی عبادت و تربیت, جیسا کہ گزر چکا ہے, سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وہی پے در پے آتی رہی. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلا سورہ جو نازل ہوا وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے. اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک تصور دیا گیا ہے, اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے بھی کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے, اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا. اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتا دی گئی ہے. اس طرح دین حق کا سارا پیغام اس سورت کے چند سارے بول میں آ گیا ہے, اور حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی ہے. سبحان اللہ. یہ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے. اب سورۃ المدثر کے بعد جو دوسرا سورہ نازل ہوا وہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ
فاتحہ میں ہم کو معلوم ہے کہ کس طرح اللہ کی حمد و ثنا ہے. پہلے اللہ کی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ کون ہے. اللہ تعالیٰ یہ اس کائنات کا بنانے والا رب العالمین ہے. ہم جب بولتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے صفات کا ذکر ہے. پھر مالک یوم الدین, وہ یوم جزا کا مالک ہے کہ اچھے اور برے جیسے بھی کام یہاں پر کرو گے تو سبحان اللہ ویسے ہی بدلہ جو ہے پاؤ گے, اور وہ دوسری دنیا میں ملے گا یعنی کہ آخرت میں ملے گا. اور کامیابی اور سعادت کیسے کون سا راستہ ہے, ہم جو مانگتے اللہ سے کہ ہم کو چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, جیسے جو صالحین جو گزرے, جو پیغمبروں کا راستہ ہے, جو سیدھا راستے پر چل کر جن کو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, ایسے لوگوں کا راستہ ہے اللہ. ہم دعا کرتے اللہ سے, اس میں پوری دعا ہے. ایک بندے مومن جو ہے نا اللہ سے مانگتا ہے. اور سورۃ الفاتحہ نماز کا ایک رکن ہے, ٹھیک ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو آپ یہاں پر دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی شکل میں یہ پہلے جو ادا کی گئی, اور اس میں کیا ہے حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کو کس طرح سے پکاریں, کیسے اللہ کی صفات کا ذکر ہے. دیکھیے آپ لوگ جب جان رہے ہیں کہ آپ نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کیسا نازل ہوئی ہے, سورۃ الفاتحہ کیسا یہ معاملہ ہوا, اور اللہ نے کون سے وقت میں یہ چیز نازل فرمائی, اس کو معلوم ہونا چاہیے آپ کو. اور کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ نماز کا ہی حکم تھا. سبحان اللہ, نماز کا حکم جو سب سے پہلے رسالت کے بعد, اب سورۃ الفاتحہ آ گئی, اب نماز کا رکن ہے یہ, اور جو حکم دیا گیا وہ کون سا تھا, نماز کا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا, اور صبح و شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, یعنی کہ گریجولی آیا. پہلا حکم نماز کا ہی آیا تھا, ٹھیک ہے. تو نماز کیسا تھی, 2 رکعت صبح 2 رکعت شام. ابھی وہ نماز کا حکم نہیں آیا جو ہم 5 وقت کی جو ادا کرتے ہیں, پہلے آیا تدریجن آیا, گریجولی. اللہ تعالیٰ جیسے ہی فوری رسالت شروع کرتے کی فوری ہم کو نماز کا 5 وقت کی نماز کا حکم نہیں دیے. وہاں پر دیکھیے کتنا حکمت ہے اس کے پیچھے بھی. ایک تو ماحول نہیں تھا, ماحول تو پورا کمپلیٹلی اپوزٹ ماحول, بت پرستی وہاں پر تھی. اب 5 وقت کی نماز پڑھنا اگر فرض ہو جاتا تو کتنا مشکل ہوتا. صبح 2 رکعت, وہ بھی 2 رکعت ہی, اور جبرائیل علیہ السلام آ کر طریقہ بتائے کس طرح پڑھنا چاہیے وہ بھی بتائے. اور سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی تھی جب سے ہی نماز ملی, جب سے صبح میں 2 رکعت شام میں 2 رکعت. پہلے سٹارٹنگ میں یہی تھا, گریجولی اور حکمت سٹیپ بائی سٹیپ. سبحان اللہ, آپ اس پورے کائنات کو بھی دیکھ لیجئے, ہر معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایک گریجولی, ہر چیز ایسی طور پر نہیں ہو جاتی, ایک آنکھ کھولے آپ ہو جاتا نہیں. اسی طرح علم بھی حاصل کرنا, علم حاصل کر کے دوسروں کو پہنچانا, ایک سٹیپ بائی سٹیپ نہیں. فوری طور پر اب علم بن گیا, اب میرے کو بڑا گروپ چاہیے, میں اتنے سال سے کر رہی ہوں, میں کام کر رہی ہوں, اب میرے کو چاہیے تو چاہیے, یہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ, یہ ہوگا پہلے اپنے آپ کو پختہ کریں, علم حاصل کر کے پہلے آپ کا علم پختہ ہونا چاہیے, پکا علم آپ کو آنا چاہیے, پھر لوگوں کو دعوت دے. اور لوگوں کو بھی کس طرح سے دیکھیں, تبلیغ کا دعوت کا سلسلہ شروع ہوا, پہلے خرید کے لوگوں کو, اور وہ بھی بھروسے مند لوگوں کو, پہلے ان کا فیور, وہ لوگ آپ کی اخلاق کی گواہی دینا کہ واقعی میں یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر دوسروں کو دعوت دینا چاہیے گریجولی طور پر. اور پہلا حکم کیسا آیا, پہلا جو فرض ہوئی تھی نماز ہوئی تھی تو کیسا ہوا تھا, اللہ نے صبح میں 2 رکعت اور شام میں 2 رکعت, گریجولی. تو یہ طریقہ ہوتا. اور آپ دیکھیے کائنات کا بھی ہر معاملہ, اگر آپ صبح دیکھیے, صبح کس طرح سے ہوتی, پہلے رات آہستہ ختم ہو کر پھر جو ہے نا رات اندھیرا پورا ختم ہوتا, پھر تھوڑا نارمل ہوتا, پھر اس کے بعد پھر تھوڑا اجالا ہو کر کمپلیٹلی واضح ہوتا. سبحان اللہ, برائٹ ڈے ہو جاتا. جب برائٹ ڈے ہو جاتا تو پوری رات چلے جاتی, اور پھر یہ دن جب ختم ہونا رہتا تو اللہ تعالیٰ کس طرح سورج ڈھلتا, کس طرح سن سیٹ ہوتا, فوری طور پر ایک دم سے اندھیرا نہیں آ جاتا, آہستہ. ہر معاملہ آپ دیکھ لیجئے, فطرت ہے, جو نیچر کا جو ہے, ہر معاملہ تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ ہونا چاہیے. تو اس میں آپ کو حکمت معلوم ہوتی, اور یہ ہر چیز میں ہونا چاہیے. پریگنینسی کا بھی معاملہ دیکھ لیجئے, آپ کو اللہ کو کیا ہوتا, ایک سیکنڈ میں کوئی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا, مگر اللہ کا کام ایسا نہیں ہے. نظام حکمت پر چل رہا ہے یہ پورا.
تو اسی طرح اسلام کا بھی اسی طرح سے ہوا، گریجولی، ہر کام گریجولی ہوا. اور نماز پہلے کیا تھی؟ فرض، صبح اور شام 2 رکعت. یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری. سبحان اللہ. پہلے طہارت، بیسک علم طہارت، اپنے جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام آ کر وضو کرنے کا طریقہ بتائے. مکمل طہارت جو ہے نا ایمان کی علامت، اور ہم کو معلوم ہے کہ طہارت جو ہے نصف ایمان ہے. پھر وضو کی نماز شرط، وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا. اور سبحان اللہ آپ دیکھیے 5 وقت وضو کرنا، اسپیشلی گرمی کے وقت میں ہم جب وضو کرتے تو کتنا سکون ملتا نا. وہ دھول وغیرہ جو گرمی کی جو پسینہ وغیرہ رہتا، جب آپ منہ دھوتے، اپنے تمام آزاد ہوتے، ایک سکون، ایک ریلیکس فیل کرتے. کتنی بڑی اس میں اللہ کی ہمارے لیے ایک بینیفیشل چیز ہے ہمارے پاس وضو کے، جو ہم ہر نماز کے بعد سے پہلے کرتے. تو سبحان اللہ یہاں پر وضو جو ہے نماز کی شرط. اب کس طرح سے دیکھیے ایک ایک چیز ہوتے جا رہی، کس طرح سے یہ آیا. آج ہم وضو کرنے کو ایک اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر کہ اب بھائی پھر سے وضو کرنا، پھر سے واش روم جا کر واش روم گئے تو پھر وضو کرنا پڑتا، ایسا سمجھتے، مگر واقع میں یہ بہت بینیفیشل چیز ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر دیکھیے وضو نماز کی شرط قرار دیا گیا. سورہ فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے وارد و وظائف قرار پائے. اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی، اس لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. آسان بات نہیں تھی، چھپا ہوا تھا. ابھی رازداری سے کام لے رہے تھے. تو صبح اور شام جو نماز فرض ہو گئی تو اب ان کو ادا کرنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کی نظروں سے دور جا کر نماز پڑھتے. اور آج بھی آپ کو معلوم ہے، آپ لوگ جو ہے نا، میں اور آپ ہم سب جو ہے نا اس کو ایک کتنا بڑا تحفہ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے. یقین مانیے جو ریورٹ ہو رہے ہیں نا، جو مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا اتنا مشکل ہوتا کہ وہ سنتے، وہ اسلام کو پسند کرتے مگر گھر کا ماحول ان کو کرنے ہی نہیں دیتا. کٹر قسم کے لوگ، کٹر قسم کے نان مسلمز جو رہتے ہیں، ان کے گھر میں ایک آدھ کو جب یہ دین اسلام کی دعوت دی جاتی، ان کو پسند آ جاتا ہے یہ دین اسلام، اور وہ نماز قائم کرنا چاہتے، اذان کی آواز سن کر وہ دروازے بند کر کے یا کچھ بھی چھپ کر یا پھر جو ہے نا دور جگہ جا کر نماز پڑھتے، مگر لوگوں کو تو پتہ چل جاتا. اور سبحان اللہ یہ جو ہے نا ہم لوگوں نے پڑھا برہمن فیملی کے تھے. سبحان اللہ. وہ جو ہے نا ایک کٹر برہمن فیملی کو بلونگ کرتے تھے، اور ان کے فیملی ممبرز ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. وہ اسلام لا لیے تھے مگر وہ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. جی ان کا نام شیخ ضیاء الرحمان ہے. بعد میں وہ بہت بڑے محدث بنے. یہاں پر مدینے میں آ کر اتنے بڑے، شاید ہی کوئی اتنے بڑے محدث جو اتنے بڑے حدیثوں کا جو مجموعہ، جو پورا صحیح حدیثوں کا جو مجموعہ بنائے یہ شیخ ضیاء الرحمان، یہ جو ہے نا یہ بھی سناتے. تو میں جب ان کے بارے میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں سوچی کہ سبحان اللہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزار کر آئے تھے یہ لوگ. سٹارٹنگ میں جو سابقون اولین کو جو مشکل ہوتی تھی، یہ بھی کیا کرتے تھے؟ دور، اپنے گھر سے دور جا کر نماز پڑھتے تھے. کہ کہیں لوگ دیکھ لیے تو مشکل ہوگی، کیونکہ کٹر برہمن فیملی کو بلونگ کرتے. آج ہم نماز جو ہے نا ہم آپ کو ایک تحفے کی طرح ہم کو عطا کی گئی. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت، 5 وقت ہمارے کو اللہ نے دیا کہ ملاقات کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو. نماز ایک جامع شکل ہے، اور ہم اگر بوجھ کی طرح پڑھیں، فجر میں ہم کو نیند قربان کرنا مشکل ہو رہا، ظہر میں ہم سونے لگتے، عشاء کے ٹائم پر ہمارے لیے مشکل ہوتے، تو ہم سوچے کبھی تھک کر آ جاتے تو عصر کی نماز ضائع کر لیتے. باہر بہت زیادہ گرمی ہے تو پھر چلو چھوڑ دیے نماز، یا پھر وضو کو چھوڑ دیے. سبحان اللہ یہ کیسا ادا کی گئی تھی، یہ لوگ کیسے تھے. دیکھیے آپ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ لوگ وادیوں میں جاتے تھے، کارنرز جا کر تلاش کر کے نماز پڑھتے تھے فرض ہونے کے بعد. سبحان اللہ.
اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے تھے۔ اسلام کی ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر و نہی کا پتہ نہیں چلتا۔ وہی آتی تھی، توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی، مکارم الاخلاق پر ابھارتی تھی، جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی، اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ ان سے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی تھی۔ یہ ابتدائی دور میں جو ہوا، اسلام لانے کے بعد کیا عادت تھا، صرف حکم کون سا آیا تھا عبادت میں، وہ بھی نماز، وہ بھی دو رکعت، صبح میں 2 رکعت، شام میں 2 رکعت۔ اس کے بعد نفس کی صفائی، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہونا چاہیے، اخلاق کتنے بہترین ہونے چاہیے، اخلاق پر ابھارتی تھی، جنت اور جہنم، جنت کیسے لوگوں کے لیے ہے اور جنت میں کیسے لوگ جائیں گے، جہنم اللہ نے کیسی بنائی، جہنم میں کیسے لوگ جائیں گے، یہ سب چیزوں کو ان کو واضح کیا جا رہا تھا۔ اور ایسی زبردست نصیحتیں اسٹارٹنگ میں آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بس یہی باتیں بتایا گیا کہ اپنے نفس کو ٹھیک ٹھاک کریں۔ اور ہم لوگوں نے جب قرآن کے سبحان اللہ قرآن کا ترجمہ دور قرآن کر رہے تھے، ہم لوگوں نے کیا کہ مکی دور میں زیادہ تر توحید کا ذکر ہے، اس میں رسالت کا ذکر ہے، اخلاق کی کس طرح اخلاق کو بہترین بنانے کا، کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کیسا کرنا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ سب معاملات ہوتے گئے، اور ایسی بہترین نصیحتیں، زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ ان کے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پاک و صاف کرتے، انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے تھے۔ کتاب آئی، حکمت، تزکیہ بھی کیا جا رہا، نفس کا تزکیہ بھی کیا جا رہا، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ ہمیں میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج جس کو اللہ تعالیٰ کتاب بھی دے، حکمت بھی سکھائے اور تزکیہ بھی کرائے ان کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کرتے تھے، کتاب بھی دے رہے ہیں، سبحان اللہ، قرآن، پھر حکمت بھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ نفس کا تزکیہ بھی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت بھی دیتے تھے، تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں لاتے تھے، صحیح راستہ بتاتے تھے، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ یہ سٹارٹنگ کے جو سابقون اولون تھے، یہ لوگ چھپ چھپ کر ملتے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ سبحان اللہ کہ ان لوگوں کے لیے بہت آسان تھا، بہت ٹف معاملہ تھا، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر ایک ایک انسان جو ہے نا چھپ چھپ کر دارالارقم میں جاتا تھا، سب مل کر اکٹھا ہو کر یہ 130 ایک ساتھ نہیں جاتے تھے، کوئی اپنے اپنے حساب سے چھپ چھپ کر یا وقت سے پہلے یا راتوں میں نکل کر جاتے تھے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو یہ لوگوں کی تربیت کی جاتی تھی، دروازے بند کر کر، سبحان اللہ، رازداری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، ابھی یہی رازداری کے ساتھ ہی چل رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان کی تربیت اچھے سے کرتے تھے، اور کس طرح اس کو، اور ایسا نہیں ان لوگوں کے لیے ٹف تھا، ٹھیک ہے، آسان نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کو تو ابھی معلوم نہیں تھا، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران یہ 3 ایئرز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کر رہے تھے کہ نفس کی عفت، اخلاق کی سچائی، اور پھر جو ہے اس قرآن کو اور اس کی رسی کو اچھی طرح مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کرتے تھے، اور ثابت قدم رہنا، صبر کرنا، ایسا نہیں ہے کہ پرابلمس کو آگے چل کے پرابلمس آئے تو پھر پلٹ جانا، نہیں، بلکہ ثابت قدم رہنا، یہ تربیت کر رہے تھے، اور ان کے سینے کھل رہے تھے، تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے سینے کھل رہے تھے، اور سبحان اللہ ان کے روح کو غذا مل رہی تھی۔ یوں 3 برس گزر گئے، کتنے؟ 3 ایئرز سیکرٹ وے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، خفیہ طور پر، رازداری کے ساتھ دعوت دی، اور صرف افراد کو دعوت دی جا رہی تھی، صرف افراد کو، یعنی انڈیویجول بیسس پر، ایک ایک کو 1 on 1 بیسس پر کام کیا جا رہا تھا، ایسا نہیں کہ پورا منی گروپ بنا کر یا مجلس بنا کر، ایسا نہیں، 1 on 1، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم کو بھی حکمت، یہ سبق ہم کو کیا ملتا کہ ہم بھی کریں، تو پہلے جو ہے نا 1 on 1 بیسس پر جس کو سمجھ سکتے آپ ان کی تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کو سکھائیں، اور اس کو کبھی گرا نہ سمجھا رہے صرف اتنے دنوں سے میں ایک کو پڑھا رہی ہوں، کوئی میرے کو سن رہے بھی نہیں، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک
ٹھیک ہے, نتیجے کا خیال نہیں آنا چاہیے, اپنا ریپیوٹیشن کا خیال نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور زیادہ ہو گئے تو اپنے آپ پر وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں دیکھیں میرے کو اتنے لوگ سن رہے, نہیں, یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا. اور علم کے آنے کے بعد یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ صرف افراد کو دعوت دی جا رہی تھی, یعنی اسٹارٹنگ میں حکمت تھی اس کے پیچھے بھی, انڈیویجول بیسس پر دی جا رہی تھی. مجلسوں اور محفلوں میں کہیں علانیہ تبلیغ نہیں کی گئی, ابھی نہیں اسٹارٹ کیا گیا کہ علانیہ اوپنلی دعوت نہیں کی گئی, لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پر نکیر بھی کی, حالانکہ اتنا خاموشی سے کر رہے تھے, مگر آف کورس تعداد لوگوں کی بڑھ رہی تھی. اب لوگوں کو ایک سے ایک جب بڑھتے جا رہے تھے, ٹھیک ہے, قریش کو اس کا علم بھی ہو گیا اور بعض نے اس پر نکیر بھی کی, یعنی کمنٹ بھی کیا. بعض قریش کے لوگ اس کو وہ بھی کر رہے تھے, کیونکہ ابھی تک معلوم نہیں چل رہا تھا, ان لوگوں کے بیچ میں بات نہیں آئی تھی قریش تک. تو بعض لوگوں نے بالکل فیو پیپل کیا کرے, کمنٹ بھی کرے, روکنے کی کوشش کرے, ریسسٹ بھی کرے, مگر کیا ہوا, بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں بھی کی گئی. یعنی کہ سٹارٹنگ طور پر جو ہے نا, جب جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں بتاتے تھے تو وہ لوگ جب امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو یہ لوگ جو ہے نا قریش کے لوگ زیادتیاں بھی کرتے تھے. لیکن عمومی طور پر یعنی کامنلی عام طور پر قریش نے اب تک اس سے کوئی اہمیت نہیں دی, کیونکہ اہمیت ہی نہیں دی ان لوگوں کو, ابھی تک پوری طریقے سے علم ہی نہیں ہوا. ایک دو کی باتیں آ رہے تھے ان کے سامنے, تو ان لوگوں نے بھی, قریش کے لوگوں نے بھی کوئی اہمیت نہیں دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض نہیں کیا, یعنی اعتراض نہیں کیا, ان کے دین پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود ہے, رسالت مل گئی, 3 سال ہو گیا مل کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اعتراض دیکھ رہے تھے, بت پرستی کس طرح ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ اپنی عبادت کر رہے تھے, کوئی اعتراضات نہیں کرے. ٹھیک ہے, ہم کو بھی یہاں پر سبق ملتا کہ فوری طور پر اگر ہم جب دیکھتے علم آ گیا, یہ سیکھ لیے, آپ کو پتا چل گیا کہ یہ چیزیں غلط ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان والے, ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں, اللہ کے ناراضگی والے عمل کر رہے ہیں, فوری ہم تنقید کرنا شروع کر دیتے. تو یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا حکمت اور کتنا تحمل کے ساتھ, کتنا صبر کے ساتھ دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مگر اپنے آپ کو پہلے پختہ کر رہے تھے. وہ جو علم مل رہا تھا اس کے ذریعے سے اپنا پہلے, اور دوسروں کا جو ایمان لا لیا ان کو پہلے مضبوط کر رہے تھے, اور ان پر کوئی اعتراضات نہیں کر رہے تھے. ہم کیا کرتے, ہمارا معاملہ کیا ہوتا, فوری طور پر نہیں یہ غلط ہے, یہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ جو ہے نا گھروں میں تصویریں نہیں لگا کر رکھنا فار ایگزامپل, یا پھر جو ہے نا یہ چیزیں جب دیکھ رہے ہر ایک پوائنٹ ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے, کمنٹ پاس کرتے, تو لوگ دین کی طرف آنے کی بجائے دین سے بھاگتے, اور ہم کو پر جو ہے نا ہماری بات سننا ہی نہیں چاہتے. آہستہ آہستہ تدریجن جو ہے نا, ہم یہاں پر ہم کو جو مین سبق ملتا کہ دعوت ایک دین کا, آپ میں اگر یہ جذبہ ہے, آپ کو علم آ گیا, تو تدریجن گریجولی ہر پوائنٹ پر اٹھے بیٹھے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے. ٹھیک ہے, بچوں کی بھی تربیت کرنا ہے تو اٹھے بیٹھے آپ ہے نا, اٹھے بیٹھے ان کا جو ہے نا نماز کے لیے بول رہے, پھر جو ہے موبائل پہ ٹوک رہے, ایسا نہیں. بعض وقت اگنور بھی کریں, بعض وقت محبت سے سمجھائے, جنت اور جہنم کے معاملات بھی بتائے, اللہ کا خوف دلائے, مگر اس طریقے سے نہیں کہ ہر وقت کبھی دیکھ کر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض وقت اپنے بچے غلط کر رہے ہیں, تو اگنور کرنا سیکھیں. جب آپ 1 سے 2 بار اگنور کریں گے تو وہ خود ہی اس چیز سے جو ہے باز آ جائیں گے. مگر ٹوکنا, اور اس طرح سے ٹوکنا کہ آپ جو ہے نا ان کو بولتے رہیں تو وہ پھر اس پر اتنے وہ ہو جاتے, یعنی کہ اس پر جم کر اور وانٹیڈلی کرتے پھر بچے. ٹھیک ہے, اس طرح ہم عورتیں ہونے کے بعد, ہمارا ماں بھی ہے ہم میں سے بہت سے لوگ, تو ہمارا کام یہ ہے, ٹھیک ہے, تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے, ہر چیز کو جو ہے نا ہر چیز پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے, ہر چیز پر کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر رہے ہیں, اللہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کر رہے ہیں, ان پر جو بھی وہی, جیسی بھی وہی آتی اس کے ذریعے سے وہی بتا رہے تھے, تربیت کر رہے تھے, تزکیہ کر رہے تھے نفس کا. پھر دیکھ رہے تھے کہ آس پاس کا ماحول تو بہت اس کے اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اعتراض نہیں کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم,
3 سال تک یہی معاملہ رہا. اور کیا کرے, اور نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات کی, کوئی بھی نہیں بولے کہ یہ لات ہے, یہ عزا ہے, یہ منات ہے, تم جس کی مانگ رہے ہو, جس کے سامنے تم سجدہ کر رہے, تالیاں بجانا. ہم لوگوں نے دور قرآن میں کیا کہ ان کی عبادت کیا تھی, تالیاں بجانا, سیٹیاں بجانا, طواف کے دوران برہنہ ہو کر کرتے تھے. سب دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مگر کوئی اعتراض نہیں, کوئی جو ہے نا ان کو برا بھلا نہیں بولے. تو ہم بھی دیکھ کر برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. یہ ہم کو سبق, ہم سیرت پڑھنے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم سبق لیں اور کس طرح ایک دائی کو ہونا چاہیے, ایک دائی کا کردار اس سے سمجھ میں آتا. تو الحمدللہ ہم یہیں تک رکھتے ہیں آج کا سبق. تو فرسٹ 3 سال کا خفیہ طور پر دعوت دیے رازداری کے ساتھ, ٹھیک ہے, پوشیدہ طریقے سے, اور توحید کا مین درس دیا گیا, دنیا میں آنے کا مقصد بتایا گیا, ٹھیک ہے. یہاں پر ہم لوگوں نے یہ دیکھا. جی, جہاں سیکھتے وقت خاموشی اختیار کرے, وہیں پہ سیکھنے کے بعد علی اس کی آواز پہ ان کو روکے تھے نا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہوا تھا تو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جی جب ان کو تلوار کے ساتھ پڑی تھی تکلیف سے, جب انہوں آواز نکالے تو بولے بسم اللہ بولو, بولے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیکھنے پر جب پورا سیکھے تو چھوٹی سی بات پہ بھی روکے تھے, لیکن جب سیکھ رہے تھے تو تب خاموشی اختیار کر رہے تھے. جی دیکھیے سبحان اللہ, ہاں وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی تربیت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کتنا کرتے تھے, اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیہیویئر اس سے سمجھ میں آتا. دیکھیے اگر ہم رہتے جیسا صفورہ یہاں پر بتائے کہ کس طرح سے, دیکھیے طلحہ بن عبید اللہ کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو اللہ فرشتے تم کو اٹھا لیتے اور سب لوگ دیکھتے رہ جاتے. سبحان اللہ. تو وہاں پر وہ یہ نہیں بولے یہ تو کیا میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں, میں آپ کو سیکیورٹی دے رہا ہوں اور آپ میرے کو ہی پلٹا کر یہ بول رہے میرے کو درد ہو رہا. ایسا کچھ بھی نہیں, ہم امپیشنٹ ہو جاتے تھے, وہ چیز ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر وہ بات بولے. جی بالکل بالکل, تربیت یہ ہو رہی تھی نا, یہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر تربیت کر رہے تھے تاکہ وہ لوگ کمپلیٹلی ثابت ختم ہو جائے اور یقینی طور پر اس بات کو مان لیں. اور سبحان اللہ وہ لوگ کا تھا بھی ویسے ہی معاملہ. ہم پورے سیرت میں پڑھیں گے, آپ دیکھیے کمپینینس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی کس طرح سے تھا. یہ ایک ٹیم ایسے ہی نہیں تیار ہوئی, یہ ایک ٹیم بننے میں کتنا وہ لگا, کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اسٹیپ بائی اسٹیپ, اور جب پورا فتح مکہ ہوا تو کیسا معاملہ ہوا, یہ ہم پورا دیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو ایسا نہیں ہے, اب یہ جو پیریڈ آپ جو پڑھ رہے ہیں, اگر یہ ٹائم پر ہم کو فتح مکہ ہونے والا ہے 10 سال 15 سال کے بعد, تو ایک بالکل ایک ڈریم کی بات, لوگ ہنستے تھے وہ مومنٹ پر, ٹھیک ہے. تو ہوگا سب چیز ہوتی, کس طرح سے اللہ کی مدد کیسا آئی, یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. آپ جو ہے نا اس سے پڑھ کر ہم اپنے آپ میں وہ یقین پیدا کریں کہ آج جو چیز نہیں ہو پا رہی کل ہو جائے گی, مگر ہم صبر کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ, اپنے اخلاق درست رکھتے ہوئے اس قرآن پر, اس دین پر, اس کیوں ایک بڑی نعمت جانتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں. آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہے, جو ٹاسک ہے, جو نہیں ہو رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے خاندان کے تھرو ہو یا اپنے بچوں کے تھرو ہو, جو بھی ہو, جیسے بھی پرابلمس ہو, آج نہیں ہو پا رہا تو ہم ہمت ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے. مین یہاں پر یہی سبق ہم کو ملتا سیرت سے کہ سبحان اللہ, صبر اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ سے مدد کی امید برابر رکھیں اور انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے. سبحان اللہ, یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ کل ہم اسلام کی علانیہ تبلیغ 3 سال رازداری کے بعد کس طرح سے علانیہ تبلیغ ہوئی اور کیا معاملہ ہوا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق ہے. کسی کو کچھ بولنا ہے, کچھ شیئر کرنا ہے؟ میرا بولنے کا مطلب یہ بھی تھا کہ اگر وہی دین میں جب شروع میں لوگ داخل ہوتے وقت یہ بات اگر سکھاتے تو لوگ ایکسیپٹ کرنے سے ڈرتے تھے اسلام کو. ارے یہ کیا اتنی سختی ہے دین میں, ہم آپ بھی نہیں بول سکتے, اتنی بڑی مار پڑی تو ماں کو والے جیسا ہو جاتا. تو بالکل حکمت یہ ہے کہ وقت کے حساب سے باتوں کرنا. جب صحابہ پوری طرح سے تیار ہو چکے تو ان لوگوں کا ایمان ایسا مضبوط تھا تب یہ بات بتائی گئی. اس لیے قرآن بھی ایک ساتھ نہیں, ایک ساتھ احکام آ جاتے تو لوگ ڈرتے تھے قرآن کو لے کے.
اسلام حاصل کرنے کے اور آپ دیکھیں اسٹارٹنگ میں صرف نماز عبادت کا حکم دیا گیا ان لوگوں کے لیے. وہ مومنٹ پہ اگر پورا روزہ بھی ہو جاتا یہ ہو جاتا تو سب بھاگ جاتے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیسا وہ کیا. ہم کو یہ حکمت سمجھنا ہے اور ہم کو سیکھنا ہے یہ حکمت. اور حکمت جو ہے نا علم کے آگے آتی. علم آنے کے بعد اگر آپ علم آ کر پھر بے صبرے ہو گئے تو یہ حکمت نہیں ہے. علم آنے کے بعد حکمت آنا بہت ضروری. رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیشن لینے کو حکمت کہا جاتا. کون سے ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے, کیا چیز کیسی ہونی چاہیے, یہ حکمت کہلاتی ہے. سبحان اللہ. تو آج کے سبق کے سے ریلیٹڈ کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے, کچھ شیئر نہیں. شراب بھی ایک دم چھوڑ دینے کے لیے نہیں بولے. دیکھیں مطلب بولے کہ یہ نماز سے نماز تک وہ نماز نہیں ہوتی. ایسا ہوتا لوگ بولے وقفہ ٹائم ہے تو مطلب ان کا نشہ ختم ہی نہ ہوتا, پھر دوسری نماز کے ٹائم آتا تو لوگ ایسا ایسا کر کے چھوڑے. شراب ایسا ایک دم چھوڑ دینے کا ایسا بھی بالکل. شراب کا بھی تدریجاً حکم آیا, گریجولی. پہلے بولے کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آؤ, پھر شراب میں بہت نقصان ہے, اس کے بارے میں بولتے 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 فائنلی مدینے میں پہنچ کر سبحان اللہ 13 سال تک تو بس توحید توحید توحید. ان کے برین میں یہی چیز بٹھائی جا رہی تھی کہ توحید, ایک اللہ کی عبادت, پھر اپنے نفس کا تزکیہ, پھر اس کے بعد دوسرے کام کرنا آسان ہوتے گیا. تمام حکم جتنے بھی نماز کے علاوہ جتنے بھی حکم آئے, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ, سب مدنی دور میں آئے اتنے دنوں کے بعد. اللہ اکبر. تو یہ سب چیزیں ہیں نا, اس میں ہمارے لیے سبق ہے. ہم سبق سیکھیں کہ ہر چیز ایسے ہی نہیں ہو جاتی. ایک چھڑی پھرائے اور سب چیز ہمارے حساب سے اپنی مرضی کے حساب سے نہیں ہوتی. چاہے گھر کا بھی کیوں نہ معاملہ ہو, آہستہ آہستہ سب چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگی ہر چیز. ٹھیک ہے نا. کسی اور کو کچھ بولنا ہے؟ آج کی ریکارڈنگ تھوڑا بھیجیے نا, بچے آنے کا کہا جاتا تھا نام چاہیے تھے. جی انشاءاللہ. جی شبانہ کچھ کہہ رہے تھے. ہمارا بھی نیٹ ورک نہیں تھا باجی, نہیں اٹینڈ کر سکے پہلے کی. تھوڑا آپ میٹنگ بھیج دیجیے نا. جی آپ لوگ جس کو بھی چاہیے میرے کو ایک میسج کریے انشاءاللہ میرے نمبر پر, تو میں آپ لوگ کو ریکارڈنگ بھیج دوں. ٹھیک ہے باجی, شکریہ. وہی ہے کہ بالخیر. چلیے ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی زوم پر, اسلام کی علانیہ تبلیغ. اور یہاں سے ہم پھر انشاءاللہ ایک ہم کو بہت سی چیزیں سبق ملتے. آپ دیکھیں کس طرح سے ہوئی تھی اسلام کی علانیہ دعوت, اور کیسا ان لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا گیا, کتنے اذیتیں دی گئی. ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے ہم جتنا پڑھے اللہ ہمارے جو ہے نا زندگیوں کو تبدیل کرنے والا بنائے, اور اس سیرت کو پڑھنے سے ہماری زندگی اللہ کرے کہ تبدیل ہو جائے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, اور اس محفل کا شمار